نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور کوئی بھی شے اس کے حکم سے، اس کے علم سے اور اس کی مرضی سے باہر نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اس کے ارادے کا پابند ہے۔ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور اس کا منشا ہی اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ عام آدمی اور اس کے عام حالات ہم اور آپ ہیں، اور ہمارے زندگی کے جو حالات ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کے پیچھے اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کی مرضی ہے، لیکن عام بندے کے حالات میں خدا کی مرضی اور منشا ظاہر اور عیاں نہیں ہوتا۔ لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے عام حالات بھی عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ میرے جملوں پر توجہ رکھیں۔ ایک ہے عام آدمی کے عام حالات، اور اب یہ ہے خاص آدمی کے عام حالات۔ مثلاً ہم بھی پیدا ہوئے، ہم نے بھی علم حاصل کیا اور زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو یہ جو ضروریات حیات ہیں، لوازمات زندگی ہیں، یہ عام ہو یا خاص سب کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن خاص آدمی کی زندگی میں یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ پھر اسے عام لوگوں پر ایک فضیلت اور امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں اور وضاحتیں اگر میں دینے بیٹھوں تو بہت وقت لگے گا۔ میں بات اور آگے لے جا رہا ہوں کہ خاص آدمی کے عام حالات نہیں، بلکہ خاص آدمی کے خاص کام، مقاصد حیات، وہ لوگ، ایسی شخصیتیں، وہ ذوات کہ اللہ دنیا میں کبھی کبھی پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے کہ جس کا فائدہ پوری دنیا نے اٹھایا، وہ اب تک اس کے اثرات باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے۔ میں دنیا کے مشاہیر کی بات نہیں کر رہا، میں اہل دین کا ذکر کر رہا ہوں، ان شخصیات کا جنہوں نے صرف تاریخ اسلام ہی میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں اپنی شخصیت کو منوایا اور اس کے اثرات چھوڑے، انمٹ نقوش چھوڑے۔ اور انہی شخصیات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تدوین فقہ ہے۔ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جو کبھی کبھی کوئی ہی کر سکتا ہے،
تاریخ عالم میں مقنن بہت سے ہو گزرے ہیں. اسلام سے پہلے جو مقنن ہو گزرے ہیں ان کے یہ کام کس طرح سے انجام پائے اس کی تفصیلات چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن اغلب یہ ہے جن بڑے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے کام ایسے نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف اسی نے اس کام کو کیا ہو. ہوتا یہ ہے کہ ایک کام کسی نے کچھ کیا، کسی نے 2 قدم بڑھ کر کیا اور آگے اس کو کیا، پھر کوئی تیسرا آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ آگے تک لے جاتا ہے. تو جو اس میں زیادہ محنت کرتا ہے، خدمات انجام دیتا ہے، تو اسی حوالے سے اس کی زیادہ شہرت ہو جاتی ہے. تو پھر وہ کام شروع سے لے کر کے آخر تک اسی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مقنن ہو، قانون کو وضع کرنے والے، اجتہادی کام کرنے والے، ان کے کام ان کی اپنی ذات ہی کے حوالے سے نہیں جانے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوٹ ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں ہمارے دانشور اور علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تدوین فقہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ شخص واحد نے ذاتی طور پر ایک مجلس علمی بنائی، ایک اکیڈمی بنائی اور اپنے شاگردوں کو خود تیار کیا اور ان کو لے کر کے وضع قوانین کا، اور وہ بھی دنیا کے قوانین نہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اسلامی فقہی قوانین، اسلامی فقہی قوانین کے ایسے دفتر آپ نے تیار کیے، ایسا مجموعہ آپ نے تیار کیا کہ جس کی کوئی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی ہے. اب آئیے، جو تمہید میں نے اٹھائی تھی کہ خاص آدمی کے بڑے کام، اس میں قدرت کس طرح سے اپنا منشا اور اپنی مرضی کا اظہار کرتی ہے، اور قدرت کی مرضی اور اس کا منشا طرح طرح سے ہوتا ہے. کبھی خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، کبھی الہام ہوتا ہے، کبھی بشارات دی جاتی ہیں، کبھی غیبی امداد غیر معمولی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی لوگوں کے اذہان اور قلوب اس کو ماننے کے لیے خود سے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا کے ظاہری اسباب اس کے موافق ہو جاتے ہیں، اس فن کے بڑے بڑے ماہرین اس کے آگے جھک جاتے ہیں، یا اس کے کام کو دوسروں کے مقابلے میں غیر معمولی شہرت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں جس سے قدرت کا منشا اور اس کی مرضی کی موافقت بھی یا اس کی تائید بھی نظر آتی ہے. اس مضمون کو کہ امام اعظم کس طرح سے خدا کی تائید کے ساتھ اور خدا کی مرضی اور اس کے قدرت کے منشا کے مطابق یہ کام کر رہے تھے، اور کس طرح سے آپ کا یہ کام ایک تاریخی کام تھا، ایک انقلابی کام تھا، اور تاریخ عالم کا ایک منفرد کام تھا، اس کو سمجھنے کے لیے 2-4 چیزیں میں تقریب فہم کے لیے، تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے، 2-4 روایتیں رکھنا چاہتا ہوں میں. اس لیے کہ جو لوگ امام اعظم کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، جو ان کو نہیں مانتے، ان کی فقہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی علمی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور برے سے برے الزام آپ کی ذات پاک پر وابستہ کرتے ہیں کہ اس شخص نے اسلام میں فتنہ برپا کر دیا، اس نے دین کے اندر قیاس کو دخل دیا، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تھے،
جس کے پیچھے کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ پہلی چیز کہ اسلام کے اندر تقلید کا رواج کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا۔ پہلا حوالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور پچھلی ایپیسوڈ میں، پچھلی مجلس میں میں نے یہ جملہ دہرایا تھا کہ حضرات اہل حدیث جو امام پاک کی فقہ کو، ان کے مذہب کو نہیں مانتے، ہندوستان کے اندر ان کے علماء کی تاریخ پر کتاب آئی، تراجم علماء حدیث، اس میں یحییٰ نوشہروی نے سب سے پہلا نام جو لکھا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کا ہے، کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا اہل حدیث یا غیر مقلد عالم وہی شاہ ولی اللہ ہے۔ ان کی کتاب الانصاف، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقلید ہے، یہ پہلے اس کے قائل علماء ہوئے ہیں، علماء اس کے قائل ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک مذہب کی پابندی کریں۔ بہت ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وبالجملۃ فالتمذہب للمجتہدین سر الہمہ اللہ تعالی للعلماء، کہ ایک مجتہد کی اور ایک امام کے مذہب کی پابندی کرنا اور اس پر قائم رہنا، یہ وہ راز ہے اور بھید ہے الہمہ اللہ تعالی للعلماء، یہ اللہ نے علماء کے دلوں میں الہام فرما دیا، یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ایک راز تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرماتے ہیں وَتَبَّعَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُونَ أَوْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جن کو الہام ہوا وہ تو اس کے قائل ہو گئے، اس کے ماننے ہی لگے، لیکن دیگر علماء بھی اس کے موافق ہوتے چلے گئے، چاہے ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقلید پر، کہ ایک مذہب کے مذہب پر رہنا اور ایک امام کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور نفع ہے۔ یہ ایک بھید تھا جو علماء کے دلوں میں سر الہمہ اللہ تعالی للعلماء، یہ بات کس نے کی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز محفوظ ہوگی، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی بڑا کام شروع کرتا ہے تو قدرت کا منشا اور مرضی کیا ہے وہ مختلف طریقوں سے سامنے آتی ہے۔ تو دیکھیے کہ علماء کے دل ایک امام کی تقلید پر، ایک مذہب پر رہنے پر مائل ہو گئے، یہ چیز اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اب آئیے امام ابن حجر مکی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہنے سننے میں، کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، تو مذہب بھی ایک ہی ہونا چاہیے، طریقہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ الگ الگ مذہب، یہ طرح طرح کے، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر اختلاف ہے، یہ دین کے اندر فتنہ ہے، یہ دین میں انتشار ہے۔ اور جس طرح سے دین دشمن اور بد مذہب ہر فتنے اور ہر خرابی کا ذمہ دار اسلام کو بتاتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں نا یہی ہو رہا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا نام کے مسلم ہیں لیکن
دین کو پسند نہیں کرتے، ظاہر میں مسلم ہے، اور بہت سے جاہل بے علم وہ بھی یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یورپ میں، امریکہ میں کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے، یہاں پر کس قدر لوگوں کے حقوق دیے گئے ہیں، یہاں پر کس قدر سے طریقے سے لوگ رہتے ہیں۔ مثال میں یورپ کو اور امریکہ کو اور ان کے احوال کو پیش کیا جاتا ہے۔ عالمی اسلام کا کیا حال ہے، وہاں پر کیا ہے؟ دنگا فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنے ہیں، انتشار ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے بے دین ہر فتنے کا الزام اسلام پر دیتے ہیں، ایسے ہی یہ حضرات سو کولڈ مذاہب ائمہ کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ ہر خرابی کا اور ہر فتنے کا ذمہ یہی مذہب ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو سب خیر تھی۔ لیکن ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بات اصل میں علامہ جلال الدین سیوطی نے کہی ہے، اور جسے امام عبد الغنی النابلسی نے اپنی کتاب خلاصۃ التحقیق میں اس کو نقل کیا، اور پھر ابن حجر مکی نے بھی الخیرات الحسان میں لکھا۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان اختلاف ائمۃ المسلمین من اہل السنۃ والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کے علماء میں اختلاف یہ کیا ہے؟ رحمت من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ نعمت کبیرۃ، اور یہ علماء کا اختلاف، یہ مختلف مذاہب جو ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ نعمت کبیرۃ، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورحمت واسعۃ، بہت وسیع رحمت ہے۔ اور فضیلت واضحۃ، اور کھلی ہوئی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی۔ یہ یار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہونے چاہیے، ہر آدمی قرآن اور حدیث کو اپنی بغل میں دبائے نکل جائے اور جو چاہے عمل کرے۔ یہ امام کون ہوتے ہیں؟ لیکن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مختلف مذاہب، یہ مختلف راہیں اور علماء دین کا جو اختلاف ہے امت کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہے کہ رحمت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے۔ اور آگے جملے جو میں بتانا چاہتا ہے، وَلَهُ سِرٌ لَطِيفٌ أَدْرَكَهُ الْعُلَمَاء، اور یہ جو چیز ہے یہ ایک بھید ہے اللہ کی طرف سے، جسے صرف علم والے جانتے ہیں، جسے صرف علم والے جانتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے۔ جن جن علاقوں میں جو مذہب رائج ہوا، جن علاقوں میں جو مذہب رائج ہوا، جس امام کی فقہ پر عمل کیا گیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ، قدرت کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ میں، طبقات الشافعیہ کے اندر چوتھی جلد میں آپ نے اس مضمون کو لکھا ہے۔ مصر کے حوالے سے ابن بنت اعز ایک بہت بڑے شافعی فقیہ گزرے ہیں، ان کے تذکرے میں، تذکرہ نمبر 1224 یا 26 ہے، چوتھی جلد میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ملک الظاہر کے دور میں یہ ہوا کہ کئی سو سال سے وہاں پر صرف شافعی قاضی مقرر ہوتے تھے، لیکن ملک الظاہر نے دوسرے فقہ کے قاضی بھی وہاں پر مقرر کر دیے۔ مسئلہ یہاں سے چلا۔
پھر اس کے بعد بات اس طرح سے وقوع پذیر ہوئی، اس طرح سے سامنے آئی کہ الجھنیں پیدا ہو گئیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ تاج الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ سے شافعی مذہب کے قاضی ہوتے رہے، لیکن بادشاہ نے اور مذہب کے قاضیوں کو یہاں مقرر کر دیا ہے، اور یہ خدا کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف تھی یہ بات، اس لیے کہ مصر ہے یا شام ہے یا حجاز کے علاقوں کے اندر یہ چیز خدا کے قانون کے عین مطابق تھی کہ یہاں پر فقہ شافعی رائج ہو اور اسی کا عمل دخل ہو۔ اور اس کے بارے میں جو جملہ آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا تجربہ یہ بتاتا ہے کأن ھذا السر، گویا کہ یہ ایک بھید ہے اللہ کی طرف سے، جعلہ اللہ تعالی فی ھذہ البلاد، جو اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کے لیے، ان ملکوں کے لیے اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان ملکوں میں شافعی مذہب رہے گا بالکل ویسے ہی جیسے کہ مغرب میں امام مالک کا مذہب چلتا ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے ماوراء النہر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب چلتا ہے۔ یہ اس چیز کا جو تذکرہ کیا ہے امام تاج الدین سبکی نے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بھی ہو، مذاہب کے رائج ہونے میں بھی خدا کی قدرت اور مرضی مولا شامل ہے، اور اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنی مرضی سے تدوین فقہ کا کام شروع کیا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اپنے مذہب کی اشاعت فرمائی۔ آپ نے یہ روایت سنی ہے، خود میں نے بھی بیان کی تھی کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ قبر رسول سے ہڈیاں چن رہے ہیں۔ یہ خواب ہے، خواب بس یہ ایک تمثیل ہوتی ہے، ایک تعبیر ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے۔ خواب خواب ہوتا ہے، اور امام اعظم کا خواب بالکل اسی طرح سے ہے جیسے امام بخاری کا خواب تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مگس رانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مکھیاں دور فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھتی تھیں، لیکن خواب میں یہی دیکھا۔ اس کی تعبیر کیا وہ ظاہر ہوئی، اور اسی طرح سے امام اعظم کے خواب کی کیا تعبیر ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آئی۔ یہاں پر مجھے ایک روایت جو عرض کرنی ہے، جو البدایہ والنہایہ کے اندر آئی ہے کہ خلیفہ عبد الملک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ مسجد کے اندر عین محراب میں پیشاب کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ بھی خواب ہی ہے نا۔ اچھا، خواب کا کیا مقام ہوتا ہے اور خواب کی کیا حیثیت ہے، یہ بتانے کے لیے، تاکہ آپ جو امام اعظم کا خواب ہے اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ عبد الملک نے خواب دیکھا کہ محراب میں وہ پیشاب کر رہا ہے، اور 4 مرتبہ اس نے پیشاب کی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھی، تو آپ حیران ہوں گے، اور دنیا کے اندر یہ واقعہ ہے اور دنیا کے سامنے آئی یہ چیز۔ تعبیر یہ تھی کہ تمہاری اولاد میں سے 4 افراد خلیفہ بنیں گے، اور حالانکہ خواب کیا دیکھا تھا کہ مسجد میں عین محراب میں وہ پیشاب کر رہا ہے، 4 مرتبہ پیشاب کی تو 4 بیٹے اس کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ ہوا دنیا کے سامنے۔ اب جو بات مجھے بتانی تھی کہ امام اعظم نے تدوین فقہ کا کام بھی خدا کی مرضی سے کیا، رسول اللہ کی بشارت کے ساتھ کیا، اور اسی طرح سے جب وہ مکمل ہو گیا نا کام،
30 سال کی مسلسل اور لگاتار محنت کے بعد آپ نے اپنے 40 سے زیادہ مجتہد، ماہرین علوم دینیہ کی محنتوں کے ساتھ شبانہ روز لگاتار اور مسلسل محنتوں کے بعد آپ نے 82,000 مسائل پر مشتمل یا مختلف روایات، اور وہ جس طرح سے وہ روایات ہیں اس کی بھی وضاحت علماء نے کی ہے، کسی نے 6 لاکھ بتائیں، کسی نے 12 لاکھ بتائیں کہ مسائل آپ نے طے فرمائے اور لکھے۔ یہ اتنا عظیم کام کرنے کے بعد بھی پھر وہی خلوص اللہیت والی بات، امام اعظم کی دیانت اور امانت اور خوف اور خشیت کا یہ کام تھا کہ جو کام آپ نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا تھا، آپ نے نہیں چاہا کہ آپ خود اس کی اشاعت فرمائیں، خود اس کا اظہار فرمائیں۔ امام اعظم نے اپنے مذہب کی دعوت بھی دی رسول اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کے حکم پر اور آپ کے اشارے پر۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں وَمَا اشْتَغَلَ بِالدَّعْوَةِ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي الْمَنَامِ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مذہب کی دعوت نہیں دی جب تک کہ رسول اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہو گیا۔ بہرحال اب اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی مسائل اور احکام کو مرتب کرنے کا، قوانین کا مجموعہ، قوانین کو مرتب کرنے کا یہ جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا، ایک مرتبہ منصور کے سامنے، پچھلی ایپیسوڈ میں جو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ خلیفہ چاہے وہ بنو امیہ کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں، یہ چاہتے تھے کہ بڑے علماء ان کے ساتھ ہو جائیں اور ان کی موافقت کریں اور قضا وغیرہ کا عہدہ قبول کریں تاکہ ان کے لیے کام آسان ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلیفہ منصور کو یہ مشورہ دیا گیا تھا، تجویز دی گئی تھی۔ خلیفہ منصور کو ایک مرتبہ تجویز دی گئی کہ وہ علماء کی ایک مجلس قائم کرے اور جو بھی مسائل پیش آئیں علماء اس پر بحث کریں اور خلیفہ خود فیصلہ کرے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد وہی تھا کہ نام مذہب کا، لیکن اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، کہ علماء بحث کرنے کو دکھانے کے لیے علماء بحث کرتے رہیں، لیکن ہر مسئلے پر فیصلہ جو ہے خود خلیفہ کرے گا اور وہ قانون بنے گا۔ منصور عباسی ذی علم آدمی تھا اور وہ دین کی بنیادوں کو سمجھتا تھا، اور اب حالات بھی ویسے نہیں رہ گئے تھے کہ جس طرح سے خلفائے راشدین کے زمانے میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان ذو النورین ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفاء کا یہ حال تھا کہ ہر مسئلے پر پہلے وہ کتاب اللہ کو دیکھتے تھے، اگر اس میں حکم مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ سنت کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی سنت میں وہ چیز مل جائے، اگر مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ پھر خلفائے راشدین یہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ کسی کے پاس اس مسئلے میں کوئی روایت، کوئی حدیث موجود ہے، اگر وہ مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ مجتہد صحابہ کرام
اہل علم، اہل خیر، اہل حل و عقد، اہل اجتہاد، اور وہ صرف خاص لوگ تھے، ان کو جمع کرتے، مسئلے کو رکھا جاتا، اور وہ اجتماعی طور پر مسئلے کے ما لہو و ما علیہ پر غور کرنے کے بعد جو فیصلہ فرماتے وہ ان کا اجتہاد ہوتا تھا۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں بھی اجتہاد ہوتا تھا، اور خلفائے راشدین کے انہی اجتہادات کو بعد میں اجماع کا نام دیا گیا۔ اس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے آپ۔ تو خلفائے راشدین کے اجماعی مسائل وہی ہیں کہ جو ان کے دور میں طے ہوئے، یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، دونوں شکلوں میں یہ کام سامنے آیا۔ خلیفہ منصور کو یہ معلوم تھا کہ چاہے وہ ظاہر میں علماء کی مجلس بنا کر کے بحث کرواتا رہے اور فیصلہ خود کرے، اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نہ علماء اسے مانیں گے اور نہ عوام اسے تسلیم کرے گی، اس لیے اس نے اس کی جرأت نہیں کی کہ وہ یہ کام کرتا۔ پھر منصور عباسی نے یہ کوشش کی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آمادہ کرے۔ اس نے آپ کو بلایا، بلکہ مدینہ حاضر ہو کر کے خود ان سے گفتگو کی، اور اب ان سے یہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مرتب کی ہوئی موطا پوری دنیا میں رائج ہو جائے، اور جو آپ کا مذہب ہے پوری دنیا اسی کے مطابق عمل کرے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصور کی مرضی کو جانتے اور سمجھتے تھے، حالات سے وہ بھی واقف تھے، تو آپ نے اس کو جواب دے دیا۔ اور بعد میں ہارون نے بھی امام مالک کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا میں الگ الگ خطوں میں پہنچ چکی ہیں، اور جس خطے میں لوگ جس بات پر عمل کر رہے ہیں ان کو عمل کرنے دو، جو جس مذہب پر چل رہے ہیں ان کو چلنے دو۔ کلٌ علی ہدیٰ، سب ہدایت پر ہیں، وکلٌ یرید اللہ، اور ہر مذہب اور مسلک کا ماننے والا اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور اسی میں مرضی مولا ہے۔ تو امام مالک نے اس طرح سے اپنے دامن کو بچا لیا، اور آپ نے اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ اگر وہ کوئی دنیا دار عالم ہوتے تو آپ حامی بھر لیتے، لیکن پھر جو اس کا حشر ہوتا وہ دنیا دیکھتی کہ خلیفہ وقت کی مرضی کے مطابق آپ نے اپنے مذہب کو دنیا میں جاری کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال خلیفہ منصور کی کوشش، امام مالک کو سامنے لا کر کے اس کام کو کرانے کی کوشش، یہ اس کا ذکر آپ نے سنا۔ ان سب کے مقابلے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ جو کام حکومت کا اور خلافت کا کرنے کا تھا، جو کام حکومتی سطح پر کیے جانے والا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یکا اور تنہا اپنی اکیلی ذات اور انفرادی کوشش سے اس کی ہمت کی۔ اور دوستو، یہ ہمت وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جو کام کروں گا اسے دنیا مانے گی، اس پر عمل ہوگا، عوام بھی قبول کرے گی، علماء بھی اسے مانیں گے، اور حکومتیں بھی اس کو تسلیم کریں گی۔ یہ آپ کے اخلاص کی برکت تھی، اور آپ کا یہ اخلاق کا پایہ تھا، اور یہ آپ کا اعتماد تھا، آپ کے معلوم تھا کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر وہ دنیا میں باقی بھی رہے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اس فقہ کو مرتب فرمایا۔ جہاں تک اس فقہ کے خصائص کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں اس پر گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔